أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آج کے درس میں الحمدللہ سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الکہف یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 110 آیات، 12 رکوع ہیں۔ اس کا شان نزول جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ کفار مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے۔ ایک تو روح کے بارے میں پوچھا، تو روح کا جواب، روح کیا ہے ان لوگوں نے پوچھا تھا، اس کا جواب تو اس سے پہلے والی سورت بنی اسرائیل میں دے دیا گیا۔ اب ان کا سوال اصحاب کہف کے بارے میں بھی تھا کہ یہ غار میں چھپنے والے لوگ کون تھے، کتنے دن تک رہے، کس زمانے میں تھے، اس کے بارے میں پوچھا، اور ذوالقرنین جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے بارے میں پوچھا۔ تو ان 3 سوالات کے جوابات اللہ رب العزت نے یہ 2 صورتوں میں دیے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب روح کے بارے میں وہ تو گزر چکا، اب اصحاب کہف غار والے کون تھے اس کا جواب، اور ذوالقرنین کون ہے، بادشاہ جس نے دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک کا سفر کیا، اس کے بارے میں پوچھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ کہف اتاری ہے۔ سورہ کہف کا پچھلی سورت سے تعلق اور ربط، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء تھی، اب یہ سورہ کہف ہے۔ دونوں میں تعلق کیا ہے؟ ایک تو تعلق یہی ہے کہ مشرکین نے جو 3 سوال پوچھے تھے، ایک سوال کا جواب اس سے پہلی صورت میں دیا گیا، اب 2 سوال رہ گئے تھے، ان 2 سوالوں کا جواب اس صورت میں دیا گیا۔ یہ دونوں میں ربط ہے۔ اسی طرح ایک ربط یہ بتایا گیا مفسرین کی طرف سے کہ اس سے پہلی جو صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر تھا پہلی آیت میں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کا جو واقعہ، معراج کا جو معجزہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس کا تذکرہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اور سورہ کہف کی پہلی آیت میں قرآن کے معجزے کا تذکرہ ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر، اپنے خاص بندے پر کتاب اتاری۔ تو گویا پہلی صورت میں، اس سے پہلے والی صورت میں معجزہ کونیہ کا بیان ہوا، اور اس صورت میں معجزہ قرآنیہ کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ دونوں میں ایک ربط اور تعلق ہے۔ اسی طرح ایک اور ربط یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخر آیت میں اللہ کی تعریف کی گئی تھی، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور اس صورت کے شروع میں بھی اللہ کی تعریف کی گئی ہے الحمدللہ کہہ کر۔ اس صورت کو شروع ہی الحمدللہ سے کیا گیا ہے۔
یہ بھی دونوں صورتوں میں ایک ربط اور تعلق ہے۔ خیر، سورہ کہف کے فضائل بہت سی حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں۔ اس کو جمعے کے دن خاص طور سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مستدرک حاکم میں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس جمعے سے اگلے جمعے تک اس کو نور دیا جائے گا۔ اس جمعے سے اگلے جمعے تک اس کو نور دیا جائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے رہنے کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک اس کو نور دیا جائے گا، یا بعض روایتوں میں ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے گا پوری صورت، یا ایک روایت کے مطابق شروع کی 10 آیتیں، یا ایک روایت کے مطابق آخر کی 10 آیتیں، جو شخص جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھے یا شروع کی 10 آیت پڑھے یا آخر کی 10 آیت پڑھے، اللہ رب العزت اسے عصم من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ اور مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ سورہ کہف ایسی صورت ہے کہ اس میں سارے ہی فتنوں کا اور سارے ہی ٹینشنوں کا اور ساری ہی مصیبتوں کا علاج ہے۔ جمعے کے دن پڑھ لینا چاہیے، اگلے جمعے تک ہر مصیبت سے، ہر فتنے سے، خاص طور سے ایمان کو خراب کرنے والے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ دجال تو جب آئے گا اس کے زمانے میں جو لوگ رہیں گے ان کی تو اس صورت کی وجہ سے حفاظت ہوگی ہی، لیکن جو دجال کے آنے سے پہلے کے زمانے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اگر اس صورت کی ہر جمعے کو تلاوت کریں تو اللہ رب العزت ان کے ایمان کی بھی، ان کے زمانے کے حساب سے جو فتنے ہیں ایمان کو نقصان پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے حفاظت کریں گے اور ان کے ایمان کو محفوظ رکھیں گے۔ سورہ کہف ویسے بھی بہت ہی اہم ہے۔ یہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی نہ کرتے کہ دجال سے حفاظت اس صورت سے ہوگی، تو پھر کسی عالم، کسی مفسر، کسی محدث کو قیامت تک سمجھ میں نہ آتا کہ اس صورت میں کیا چھپا ہوا ہے، کیونکہ اس صورت میں کہیں بھی دجال کا نام نہیں ہے۔ اس صورت میں دجال کا نام کہیں بھی نہیں ہے، اشارے ہیں بس، یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، ان کا نام ہے، لیکن دجال کا نام اس صورت میں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں نہ فرماتے، اپنے ارشاد میں نہ فرماتے، اشارہ نہ کرتے اور اس کو پڑھنے کی تاکید نہ کرتے اور اس کو پڑھنے پر دجال سے حفاظت کی بات نہ کہتے، تو پھر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت عجیب اور بہت پرتاثیر اور بہت طاقتور صورت ہے۔ آج کل جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، دجالی لوگ، یہودی اور جو بھی دجال کو لانے کے لیے طاقتیں کام کر رہی ہیں، دجال کو لانے کے لیے جو طاقتیں دنیا میں کام کر رہی ہیں دجال کو لانے کے لیے، وہ خاص طور سے انسان کے دماغ پر انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ انسان کے دماغ، کیونکہ دجال کا جو سارا فتنہ ہے وہ اسی پر ہوگا کہ وہ انسانوں کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ دجال جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ انسان کے دماغ کو کنٹرول میں لے لے گا۔ کتنے سارے حدیثوں میں ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں صرف اس کو دیکھنے، ایمان والے، پکے ایمان والے، اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے اور دیکھتے ہی ان کا دماغ خراب ہو جائے گا اور اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے، اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے اس کے فتنے کو دیکھ کر۔ تو وہ دماغ کو ایسا کنٹرول کرے گا، اچھے لوگ اپنے ایمان چھوڑ دیں گے۔ تو دجال تو کرے گا ہی دماغ کو اپنے قابو میں۔ اس سے پہلے ابھی 100 سال سے سمجھو دجال کو لانے والے جو لوگ ہیں، یہودی اور جو دجال کو لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لوگ، ان لوگوں نے 100 سال سے ہی انسانوں کا دماغ اپنے قابو میں کرنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے تقریباً 100 سال سے 150 سال سے کوششیں ہو رہی ہے کہ کیسے ہم سارے انسانوں کا ذہن سارے انسانوں کا ذہن اور دماغ اپنے کنٹرول میں لے لیں اور ان پر حکومت کریں۔ یہ کوششیں انہوں نے عجیب انداز سے شروع کر دی۔ انسان کے پہلے دماغ پر انہوں نے ریسرچ کی، اسکرین لگا کر، کہ انسان کا غصہ، دماغ چاروں طرف انسان کے سر میں دماغ ہے، تو غصہ آنے کی وجہ سے دماغ کا کون سا حصہ متحرک ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے۔ دکھ اگر غم پہنچ جائے تو دماغ کا کس طرف کا حصہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ روحانی باتیں کی جائیں، دین کی باتیں کی جائیں تو کون سا حصہ متحرک ہوتا ہے۔
تو ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر روحانی باتیں کی جائے، روح کی بات، روح کو زندہ کرنے کی بات، دین کی باتیں کی جائے، تو انہوں نے ریسرچ کر کے دیکھا کہ انسان کی یہ سامنے کی پیشانی حرکت میں آ جاتی. اور اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے ہی اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا. سبحان اللہ. سورہ علق میں اقرأ بسم ربک الذی، جو سب سے پہلے صورت نازل ہوئی، اس میں لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. ابو جہل کے بارے میں کہا تھا کہ ہم اس کی پیشانی پکڑیں گے، جو کہ اس کی پیشانی جھوٹی پیشانی ہے. تو اب پیشانی تو جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹ تو زبان بولتی ہے. جھوٹ کون بولتا ہے؟ زبان. لیکن یہاں پیشانی کو جھوٹا کیوں کہا گیا؟ تو آج سائنس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابو جہل کی پیشانی نے روحانی بات، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روح کو زندہ کرنے کی جو بات کہتے تھے، اس کی پیشانی نے اس بات کا انکار کیا. اس کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکی، اس لیے اس کی پیشانی کو جھوٹا کہا گیا ہے. سبحان اللہ. تو جس کی پیشانی، تو یعنی اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ سامنے کے حصے میں، پیشانی کا جو سامنے کا حصہ ہے، یہاں اگر روحانی باتیں کی جائے، جیسے ہم دین کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو ہماری یہ سامنے کا حصہ، پیشانی کا حصہ متحرک ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے. تو ایسے انہوں نے، جیسے دل کی دھڑکن چیک کرنے کے لیے مشین ہے نا، مشین لگا کر دل کی دھڑکن کیسی چل رہی ہے وہ مشین میں چیک کیا جاتا ہے. تو انہوں نے دماغ پر مشینیں لگا کر، اسکرین لگا کر چیک کیا کہ کس چیز کی وجہ سے دماغ کا کون سا حصہ، دائیں طرف والا حصہ کب ایکٹیو ہوتا ہے، بائیں طرف والا، سامنے والا، پیچھے والا. اس طریقے سے انہوں نے دماغ پر ریسرچ کی. اور اس ریسرچ کا مقصد کیا تھا کہ آگے چل کے ہمیں انسان کے دماغ کو قابو میں کرنا ہے، انسان کے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ ہم آسانی سے دجال کو لائیں اور آسانی سے لوگوں کے اوپر حکومت کریں. لوگوں کو ایک مذہب پر ان کو لانا ہے، شیطانی مذہب. کون سا مذہب؟ رحمانی نہیں، شیطانی مذہب پر لوگوں کو لانا ہے. اس لیے انہوں نے یہ چیز نکالنے کی کوشش کی. اس پر کوشش کر رہے ہیں وہ کہ سارے انسانوں کا دماغ ہمارے قابو میں آ گیا، پھر ہم سب کو ایک دین پر چلائیں گے، ہم جو چاہیں گے. یعنی دماغ کسی اور کا، جسم کسی اور کا ہوگا، اور اس کو چلا کوئی اور رہا ہوگا. وہ لوگ، دجالی لوگ، اپنی جگہ سے بیٹھ کر دماغ چلائیں گے. اس لیے کہ یہ تو کئی سال سے کوششیں شروع کر دی ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ کیسے وہ دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں. دماغ کسی اور کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر میسج وہ لوگ ڈالتے ہیں، اور اس میسج کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں. ایسے کئی لوگوں کو انہوں نے قتل کرا کے دیکھا. امریکہ کا ایک صدر جان ایف کینیڈی تھا، اس کو قتل کیا گیا. اس کی بیٹی نے انٹرویو دیا، آج سے 30 سال پہلے کی بات ہوگی. اس کی بیٹی نے انٹرویو دیا کہ امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ امریکہ سے لے کر کوئی شخص ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے. اب امریکہ کون سے کونے میں، ملیشیا کون سے کونے میں. امریکہ نے اتنی ترقی کر لی ہے اور دماغ کو کنٹرول کرنے کی ایسی طاقت حاصل کر لی ہے کہ امریکہ سے بیٹھے ہوئے ملیشیا میں اگر کوئی شخص کسی جنگل میں رہتا ہے تو امریکہ سے بیٹھ کر وہ اس کا دماغ کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ جب چاہیں گے اس کو کھڑے کریں گے، جب چاہیں گے بٹھائیں گے، جو چاہیں گے وہ بولیں گے اور وہ ویسے ہی کرے گا. پھر اس نے کہا کہ میرے باپ کو ان لوگوں نے ایسے ہی قتل کیا ہے. 2 دجالی لوگ ہیں، انہوں نے اس کے باپ کو ایسے ہی قتل کیا تھا. اس کا دماغ قابو میں کر لیا، پھر وہ جو بتاتے گئے وہ کرتا گیا، اور اس طریقے سے قتل ہو گیا. اسی طرح شاہ فیصل جو سعودی بادشاہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، سعودی کے جتنے بادشاہ گزرے ہیں، یہ شاہ فیصل اور شاہ عبدالعزیز کے اولاد میں سے سب سے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار وہی تھے، شاہ فیصل. تو ان کو قتل کیا گیا ان کے بھتیجے کے ذریعے. ان کا بھتیجا امریکہ میں پڑھ کر آ گیا، امریکہ میں پڑھا، تو اس کے دماغ کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا، اور اس کے دماغ میں بیک سائڈ میسج ڈالے گئے، پیچھے سے میسج ڈالے گئے کہ یہ جو شاہ فیصل تمہارا چچا ہے، یہ تمہارے باپ کا قاتل ہے. اس نے تمہارے باپ کو قتل کر کے تمہارے باپ کی گدی پر یہ بیٹھا ہے، اس نے قبضہ کر کے غاصبانہ طور پر کرسی پر بیٹھ گیا ہے، اس لیے تم اس کو مارو. تو انہوں نے، بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. تو اس طریقے سے وہ لوگ دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اپنا مذہب سارے انسانوں پر تھوپا جائے. وہ جو شیطانی مذہب دنیا میں چلانا چاہتے ہیں، اللہ کا جو اتارا ہوا دین ہے، اللہ نے جو مذہب دیا ہے اس زمانے کے لیے اور قیامت تک کے لیے، سچا مذہب، اس کا ماننے والا کوئی نہ رہے، اس کا ماننے والا کوئی نہ رہے. ہم جو مذہب، شیطانی مذہب چلانا چاہتے ہیں، شیطان کی پوجا، شیطان کی عبادت اور دجال کی عبادت، دجال کے سب پجاری بن جائیں، تو وہ کیسے آئے گا دنیا میں؟ اس کے لیے انہوں نے انسانوں کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں شروع کی ہے.
اسی لیے آج بہت انسان کا جو ڈی این اے ہے، آج کل بہت سارے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کے ڈی این اے کو انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا ہے اور اتنا ڈسٹرب کر دیا ہے کہ آج کل بچے جو پیدا ہو رہے ہیں، بچے ماں پیٹ سے بچے بے حیا پیدا ہو رہے ہیں، ماں پیٹ سے بچے اللہ کے نافرمان پیدا ہو رہے ہیں، ماں پیٹ بائی برتھ، ماں پیٹ سے بچے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ کافر پیدا نہیں ہوتا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی طریقے پر اس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے حق کو قبول کرنے کی. لیکن یہ لوگوں نے ڈی این اے، شیطانی جو طاقتیں ہیں، دجالی جو طاقتیں ہیں، یہ لوگ ایسی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کوششیں اتنی آگے چلی گئی ہیں کہ آج کل بچے بائی برتھ، ماں کے پیٹ سے بچے بے حیا، نافرمان، بدتمیز، ایسے بچے پیدا ہم دیکھ رہے ہیں. حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، تمیز ختم ہو گئی، ادب ایک دوسرے کا، بڑوں کا پاس اور لحاظ ختم ہو گیا. ایسے بچے پیدا ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ انہوں نے ڈی این اے، شیطانی طاقتوں نے انسان کا جو ڈی این اے ہے اس کو چھیڑنے کی کوشش شروع کر دی ہے اور وہ بہت حد تک کامیاب ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں بچے کیسے پیدا ہو رہے ہیں، کتنے بے حیا، کیسے گنہگار، کیسے بدتمیز، کیسے اللہ کے نافرمان، اللہ سے دور، کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی پاس اور لحاظ نہیں رہا. اس سے پہلے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب بددعا دی اپنی قوم کو، اس وقت کیا کہا تھا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن کفر اور شرک کر کر کے 950 سال یا اس سے بھی زیادہ ان لوگوں نے کفر اور شرک اتنا کیا کہ ان کے بچے پیدائشی طور پر کافر اور فاجر پیدا ہونے لگے. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ اب یہ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں، اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ بچے بھی ایسے نکالیں گے، ولا یلدو الا فاجرا کفارا، یہ یا تو فاجر یا کافر بچے پیدا کریں گے. ان کا ڈی این اے خراب ہو گیا کہ اب بچے ان کے بائی برتھ، پیدائشی طور پر ماں پیٹ سے ان کے بچے کافر پیدا ہوں گے، گنہگار پیدا ہوں گے. جو حضرت نوح علیہ السلام نے بات کہی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری نسل کو ہی مٹا دیا. صرف جو کشتی میں تھے اتنے باقی رہے، باقی جو تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم ہی کر دیا، ان کی نسل ہی ختم کر دی، مٹا دی. لیکن اب وہی دور آ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسی چھیڑ چھاڑ کر کے ایسی قوم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ماں کے پیٹ سے اللہ کے نافرمان ہوں، بے حیا ہوں، بدتمیز ہوں، اللہ کا انکار کرنے والے ہوں. تو اب یہ ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ ان سب چیزوں کا توڑ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان جائیں. اللہ تعالی ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شائع نشان بدلہ عطا فرمائے. آمین. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ اس کا توڑ کیا ہے. سورہ کہف پڑھو. سبحان اللہ. یعنی سورہ کہف جو جس گھر میں پڑھا جائے گا، جس گھر والے مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے پڑھیں گے اس سورت کو، تو ان کا ایمان محفوظ ہو جائے. چاہے کتنے بھی خطرناک وہ دماغ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں، ہمارا اندر سے بگاڑ کرنے کی، فطرت ہماری مسخ کرنے کی کوشش کریں، ہماری فطرت بدلنے کی کوشش کریں، کتنی ہی خطرناک سازشیں کر لے، لیکن جو سورہ کہف پڑھ لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اس کی ان سارے فتنوں سے، ان ساری سازشوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر لے. ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی اولادوں کو بچا لیں گے. یہ سارا بتانے کا خلاصہ یہ تھا. دنیاوی باتیں کرنا اور سائنس کی ترقی بتانا مقصد نہیں ہے، بتانا سورہ کہف کی اہمیت بتانا ہے. یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہے اس کا مقصد سورہ کہف کی اہمیت بتانا ہے کہ یہ لوگ کتنی بھی ترقی کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، کتنی ہی سازشیں کر لیں، کتنا ہی لوگوں کے دل سے ایمان نکالنے کی کوشش کر لیں، لیکن جو لوگ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھیں گے، اور خاص طور سے اس کی شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں سب کو یاد ہونی چاہیے. یاد کریں گے سب انشاءاللہ. اپنے ہر بچے کو یاد کرائیں. شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں یہ یاد ہونا چاہیے. کم سے کم اتنا تو ہر مسلمان ہر جمعے کے دن اگر پوری سورت نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں پڑھ لے، آخر کی 10 آیتیں پڑھ لے، اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. کیونکہ ایک حدیث میں شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتوں کی بھی یہی فضیلت آئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے، خاص طور سے ایمان کو خراب کرنے والے ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے گی. چلیے یہ ہے سورہ کہف کی اہمیت.
اب سورہ کہف کو شروع کیا گیا ہے الحمدللہ سے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حمد کا مطلب اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر بھی ہے. اب الحمدللہ سے کیوں شروع کیا گیا سورہ کہف کو؟ یہ بھی بہت اہم بات ہے. سورہ کہف کو الحمدللہ سے کیوں شروع کیا گیا؟ یہ سورہ کہف کو الحمدللہ سے شروع کرنے میں اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے. ایک تو ہے رحمانی کلچر، اللہ والا طریقہ، اللہ والی سوسائٹی، اور ایک ہے دجالی کلچر. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ کہف کو الحمدللہ سے شروع کیا ہے. رحمانی کلچر، اللہ والا طریقہ، اللہ والی سوسائٹی کی کون سی ہوتی ہے؟ نبیوں والا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ تعریف اللہ کی کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی زبان پر ہر نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ تو اللہ والا کلچر ہے، اللہ والا طریقہ ہے، نبیوں والا طریقہ ہے. اور دجالی طریقہ کیا ہے اور کیا ہوگا آگے دجال کے دور میں، اور ابھی سے جو لوگ دجال کی کوشش کریں ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کا انکار کریں گے، ہر چیز میں اللہ کا انکار کریں گے. کسی بھی نعمت، کسی بھی کامیابی، کسی بھی ترقی کی نسبت وہ اللہ کی طرف نہیں کریں گے کہ یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے. نہیں، وہ ہر چیز کی نسبت اپنی ذات کی طرف، اپنی ذہانت کی طرف، اپنی ٹیکنالوجی کی طرف، اپنے مادی اسباب کی طرف کریں گے. تو اس دور میں، دجالی دور میں، اب دجالی دور شروع ہی ہو چکا ہے، یوں سمجھو 50-100 سال سے دجالی دور میں ہی ہم چل رہے ہیں، اور آگے چل کے یہ اور بڑھے گا، اور زیادہ دجال کے قریب یہ دور ہمیں لے کر جائے گا. تو اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان الحمدللہ سے جڑ جائے، اس کلمے سے جڑ جائے، اس کلمے کا یقین حاصل کرے، ہمیشہ اس زبان پر اس کلمے کو رکھے اور اس کا معنی اور مطلب سمجھے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے. اور شکر کی اصل چیز، شکر کی اصلیت کیا ہے؟ اصل شکر کسے کہتے ہیں کہ انسان کس درجے پر پہنچ گیا تو کہیں گے کہ یہ شکر کرنے والا ہے. تو اس کے لیے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نعمت انسان کو حاصل ہو تو نعمت کی طرف نگاہ اور توجہ بعد میں جائے، پہلے نعمت دینے والے کی طرف توجہ جائے. جو انسان یہاں تک پہنچ گیا کہ نعمت حاصل ہونے کے بعد نعمت کی طرف نگاہ اور توجہ بعد میں جائے، اس نعمت کے دینے والے کی طرف نگاہ اور توجہ پہلے جائے. رزق کی طرف توجہ بعد میں جائے، رزاق کی طرف توجہ پہلے جائے. یہ ہے شکر. اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. جیسے سورہ عبس میں ہے 30ویں پارے میں، 30ویں پارے میں سورہ عبس میں ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے. کیا مطلب؟ کھانے کو تو جانور بھی دیکھتا ہے، جانور دیکھ کے ہی کھاتا ہے نا. کافر بھی دیکھتا ہے پھر کھاتا ہے. تو ہمیں کیوں کہا گیا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کھانے کو دیکھے، یعنی کھانے پر غور کرے کہ یہ نعمت تم تک کس نے پہنچائی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. پانی کس نے برسایا، زمین کس نے پھاڑی، اناج کس نے اگائے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا. یہ جتنے انگور کے باغ، کھجور کے درخت ہیں، یہ ساری سبزیاں، پھل فروٹ کس نے اگائی ہے؟ کس نے ان کو زمین پھاڑ کر نکالا ہے؟ اور کس نے ہزاروں لوگوں کو کام پر لگایا جو محنت سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں. کھیتی بیج ڈالنے والے الگ ہیں، توڑنے والے الگ ہیں، اس کو چھیلنے والے الگ ہیں، مارکیٹ میں پہنچانے والے الگ ہیں، بیچنے والے الگ ہیں، پیسنے والے الگ ہیں، کھانے والے الگ ہیں. ہے نہیں ہے؟ اگر ہر ایک سے کہا جائے کہ تم اپنا کام خود کرو، اگر ہم سے کہا جاتا اپنے گیہوں تم نے خود اگانے ہیں، تو کتنی مشقت ہوتی ہے انسان کو. انسان کتنا بھی مالدار رہنے دو، اگر اس سے کہا جائے تم اپنا اناج تمہیں خود اگانا ہے، تو انسان اگائے گا کیسے، اس کی حفاظت کیسے کرے گا، کاٹے گا کیسے، چھیلے گا کیسے، پیسے گا کیسے، اور پکائے گا کیسے، اور کھائے گا کیسے. کتنے مرحلے ہیں. یہ سارے مرحلوں سے گزار کر وہ روٹی جو تمہارے سامنے آئی ہے کس نے پہنچائی؟ یہ شکر الحمدللہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نعمتوں کو دیکھو مت، غور کرو اس پر. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. کھانے پر غور کر انسان، اس کے ذریعے سے تو اپنے اللہ کو پہچان.
نعمت دینے والے کی طرف توجہ جانی چاہیے، نعمت دینے والے کی طرف۔ اسی طرح پانی کے بارے میں کہا سورہ واقعہ میں 27ویں پارے میں، افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم پانی پیتے وقت دیکھتے نہیں ہو؟ اندھے بن کر کیوں پانی پیتے ہو؟ دیکھ کر پانی پیو، یعنی غور کرو کہ یہ پانی کس نے بنایا ہے، پانی کیسے تم تک پہنچا ہے، کیا بادل سے تم نے اتارا ہے کہ پانی کو تم نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پانی کو پیدا کیا، کس نے بادل سے اتارا، کس نے گلاس کے ذریعے تم تک پہنچایا، کتنے ساری مخلوقات نے، کتنے سارے لوگوں نے حصہ لیا ہے جب جا کر ایک گلاس پانی تم تک پہنچا ہے۔ تو اصل شکر یہ ہے کہ انسان نعمت سے پہلے نعمت دینے والے کی طرف نگاہ کرے، نعمت سے پہلے نعمت دینے والے کی طرف اس کی نگاہ جائے، اس کا ذہن جائے، رزق سے پہلے رزاق کی طرف ذہن جائے، یہ شکر ہے۔ اور دجالی دور میں یہ ختم ہو جائے گا۔ دجال اور دجال کے ماننے والے اور اس کے چاہنے والے کیا کریں گے؟ کسی بھی چیز کی نسبت وہ اللہ کی طرف نہیں کریں گے کہ یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، وہ ہر چیز کی نسبت اپنی طرف۔ اب دجال کو اتنی طاقت کون دے گا کہ وہ آسمان سے بارش برسائے گا؟ وہ کہے گا بارش برس جا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، وہ کہے گا زمین سے غلے نکل تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین خزانے اگل دے گی، مردے کو زندہ کر دے گا۔ اتنی طاقت اس کو کس نے دیا ہے بتائیے؟ اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرے گا کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، وہ کہے گا یہ سب میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، میرے پاس یہ طاقت ہے، ذاتی طاقت ہے، وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرے گا۔ تو دو دجالی لوگ ہوتے ہیں، وہ نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، نعمتوں کی نسبت وہ اللہ کی طرف نہیں کرتے، وہ نعمتوں کی نسبت اپنی طرف یا کسی اور کے سائنس کی طرف کریں گے، ٹیکنالوجی کی طرف کریں گے۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں کا جو اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ الحمدللہ کا مطلب یہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، شکر ہے اللہ کا، یعنی ہر نعمت، ہمیں جو بھی کامیابی، جو بھی اچیومنٹ، جو بھی ترقی ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری ذہانت کا کمال نہیں ہے، ہمارے عقل کا کمال نہیں ہے، جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ الحمدللہ، یہ پہلا جملہ یہاں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس دور میں خاص طور سے ایمان بچانا ہے تو اس جملے سے انسان کو جڑ جانا چاہیے، اس جملے سے۔ یہ ساری ٹینشنوں کا، ڈپریشن کا، بڑی بڑی مصیبتوں کا علاج بھی ہے یہ جملہ الحمدللہ کہنا، جس کو اس کی عادت پڑ گئی، جس کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، ہر نعمت کی نسبت جو اللہ کی طرف کرنا شروع کر دے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جائے گا، دماغی بیماریوں میں، مینٹل بیماریوں میں کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا کہ انسان جو نعمتیں ہیں اس پر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور جو نعمتیں ملی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو نعمتیں نہیں ملی ہیں اس کی طرف ذہن ہی نہیں لے کر جانا ہے۔ جو دجالی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اب دجالی جو کلچر چل رہا ہے وہ موبائل کے ذریعے، ایڈورٹائز کے ذریعے، ٹی ویوں کے ذریعے، اس کے ذریعے، سیریلوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے ذہن کیا بنایا جاتا ہے؟ اچھی اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ایک سے ایک بنگلے، ایک سے ایک چیزیں دکھائی جاتی ہے، اور انسان کو احساس کمتری کا شکار بنایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ بنگلہ نہیں ملا، تمہیں یہ گاڑی نہیں ملی، تمہیں ایسی چیز نہیں ملی۔ وہ زبان سے نہیں بولتے ہیں، وہ بس دکھاتے ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ غریب انسان بیچارہ ناشکری پر آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر، یار میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس اتنی اچھی گاڑی نہیں ہے، میرے پاس اتنا اچھا بنگلہ نہیں ہے، تو وہ یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر ناشکری پر آ جاتا ہے، اور ناشکری کرنے والا ہر نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ شیطان ناشکرا ہے، اور شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو شکر نہیں کرنے دوں گا، 8ویں پارے میں شیطان ناشکرا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا، اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، تو وہ انسانوں کو بھی ناشکری پر لگائے گا۔ تو دجال تو شیطان کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے۔ تو یہ دجالی جو دور ہے اور دجالی جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ نئی نئی چیزیں بتا کر، اچھی اچھی چیزیں بتا کر، اس کا ایڈورٹائز کر کے، اور فلموں اور سیریلوں اور موبائل کے ذریعے ہر ایک تک یہ چیزیں پہنچا کر لوگوں کو ناشکری پر لگا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے جو ناشکری پر آ گیا وہ ہر نعمت سے محروم ہوگا، وہ اللہ سے کٹ جائے گا۔ ناشکرہ انسان کبھی بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، اور جو شکر گزار ہے وہ ہمیشہ اللہ کے قریب رہے گا اور ہمیشہ سکون میں رہے گا۔
فراز کا ایک ڈاکٹر آج سے 25-30 سال پہلے مسلمان ہوا. کیوں مسلمان ہوا؟ اس نے اپنی انٹرویو دیا. مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے کہ وہ مینٹل ہاسپٹل میں کام کرتا تھا, دماغی جو دواخانہ ہوتا ہے پاگلوں کے دواخانے میں وہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا. تو کہتے ہیں میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے تھے, یہودی, عیسائی, غیر مسلم اور ایتھیسٹ, ملحد, دہریے, اس قسم کے مسلمان پیشنٹ میرے پاس آتے ہی نہیں تھے. مسلمان پیشنٹ جو دماغ کے مریض ہوں, ڈپریشن اور ٹینشن کے شکار ہوں, دماغی مسائل کا شکار ہوں, مسلمان کوئی بھی نہیں آتا تھا میرے پاس. تو اس نے تحقیق کیا کہ مسلمان میرے پاس کیوں نہیں آتے, کیا مسلمانوں کو دماغی بیماری نہیں لگتی؟ تو اس کو بتایا کہ مسلمان بہت کم. اس نے تحقیق کیا تو اس کو معلوم ہوا, حالانکہ وہ عیسائی ہے, تو تحقیق کر کے اس کو معلوم ہوا کہ مسلمان دماغ کے مسائل کا بہت کم شکار ہوتے ہیں. تو اس نے کہا ایسی کیا بات ہے؟ کسی عالم سے پوچھا, کسی جانکار سے پوچھا اس نے کہ تمہارے لوگ مسلمان لوگ دماغی مسائل کا بہت کم شکار ہوتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا ہوگا کہ ہمارا مذہب ایسا ہے, اسلام ہمارا دین ایسا ہے کہ یہ ہمیں دماغی مسائل کا شکار نہیں ہونے دیتا. تو اس نے سوچا کہ اس دین میں ایسی کیا خاص بات ہے, وہ دین کو پڑھنا چاہیے. تو اس نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا, سب سے پہلی آیت کی تفسیر اس نے پڑھی الحمدللہ رب العالمین. تو اس نے خود کہا کہ یہ اس آیت نے میرے سارے مسئلے, سارے سوالات کے جوابات دے دیے. میں سمجھ گیا کہ الحمدللہ کا جملہ ایسا ہے مسلمانوں کے پاس کہ جو مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے, ہر جگہ اللہ کی تعریف کرتا رہے, یہ جملہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا, دماغی مسائل کا شکار نہیں ہونے دیتا. اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے. تو الحمدللہ اتنی بڑی چیز ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کا شکر, اللہ کی تعریف کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ دجالی دور میں بہت کم ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اسی جملے سے سورہ کہف کو شروع کیا ہے کہ مسلمان اس سے جڑ جائیں, انسان اس سے جڑ جائیں, اس جملے سے جڑ جائیں, اس کی حقیقت سمجھ لیں, اس کو اپنا لیں, تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا, سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. پچھلے ہفتے بھی بتایا گیا تھا. سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ ہے. کس وجہ سے دعا ہے؟ حالانکہ اس میں تو آدمی کچھ, الحمدللہ کہنے سے ہم نے کیا مانگا؟ ہم نے اگر دعا میں کہا الحمدللہ, تو ہم نے تو نہ کپڑے مانگے, نہ گھر مانگا, نہ پیسے مانگے, کچھ بھی نہیں مانگا, نہ جنت مانگی, نہ کچھ بھی نہیں مانگا, صرف الحمدللہ کہا. تو یہ افضل دعا کیسے ہو گئی؟ تو علماء کہتے ہیں افضل دعا ایسے ہے کہ الحمدللہ کہتے ہی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں خود بخود اس کو بغیر مانگے بڑھا دیتے ہیں. سبحان اللہ, ہے نا. شکر پر قرآن میں آیا تھا لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. یقینی اللہ کا وعدہ ہے, تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر کرو گے میں بڑھا دوں گا, ضرور بالضرور نعمتوں کو بڑھا دوں گا. تو الحمدللہ افضل دعا کیسے ہے کہ انسان نے الحمدللہ کہا, اس نے اللہ کا شکر ادا کیا, اور شکر ادا کیا تو بغیر مانگے, جو شکر کرتے ہیں بغیر مانگے اللہ تعالیٰ ان کی نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں, ہر چیز مل جائے گی. تو سارے ٹینشنوں کا, سارے مسائل کا, اور ساری مصیبتوں کا, اور دجال کے سارے فتنوں کا توڑ بھی گویا یہ ایک جملہ ہے. اتنا بہترین جملہ, اور ایسی اس جملے سے اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو اس سے شروع کیا ہے, الحمدللہ سے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, شکر ہے اللہ کا. انزل علی عبدہ الکتاب, جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن اتارا. اب دیکھیں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا خاص. یہ بھی دجال کے دور میں یہ صفت بھی بہت کم ہو جائے گی. دجالی دور میں, دجال کا نکلنے کا زمانہ قریب آئے گا, یا دجال جس زمانے میں دنیا میں آ جائے گا اس وقت یہ بندگی والی صفت کم ہو جائے گی. حالانکہ یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بندگی والی صفت. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ انسان میرا بندہ بن جائے, صحیح بندہ بن جائے, کامل بندہ بن جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت پسند ہے, اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خاص طور سے بیان کی گئی. آخر زمانے میں حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ بندگی سے نکل جائیں گے, اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھنے لگیں گے. بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو سب کچھ سمجھے, اللہ کو سب کچھ سمجھے, اپنے آپ کو نہیں, اپنے آپ کی نفی کرے, اتنی اس کے اندر عاجزی ہو. بندگی کا مطلب انسان کے اندر تواضع ہو, عاجزی ہو, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے, وہ سب کچھ اللہ کو سمجھے. یہ عبدیت اور بندگی یہ ہے. جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں
کہ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. یعنی جو کچھ ہوا اتنا بڑا کام ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا, جس مکے سے نکالا گیا تھا وہ مکہ ہاتھ میں آ گیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوا, اللہ نے کیا ہے. اکیلا اللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ, اس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. وہزم الاحزاب وحدہ, اس اکیلے نے سارے لشکروں کو ہرایا ہے. اللہ اکبر, کیا جملے کہے ہیں. دیکھیے یہ ہے تواضع, یہ ہے عبدیت, اس کو کہتے ہیں بندگی. تو یہ صفت آخر زمانے میں کم ہو جائے گی, اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں اس صفت کا تذکرہ کیا ہے. آخر زمانے میں تو انانیت آ جائے گی, اتنی انانیت کہ ہر ایک اپنی رائے پر اصرار کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے, اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة, کہ جب تم دیکھو ایسی لالچ پیدا ہو جائے کہ جس لالچ کے پیچھے لوگ دوڑنے لگے اور خواہشوں کا اتباع کیا جائے اور دنیا کو ترجیح دی جائے. وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ, اور انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے, اپنے آپ کو اچھا, اپنی تعریف, اپنی بڑائی, تکبر. تو جب یہ چیزیں ہو جائیں تو پھر دنیا کو چھوڑ دو اور اپنی فکر میں لگ جاؤ. تو آخر زمانے میں دجالی دور میں تو یہ ہوگا, انانیت بڑھ جائے گی, تکبر بڑھ جائے گا, عاجزی اور تواضع ختم ہو جائے گی. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں عبد کا لفظ استعمال کیا. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے کتاب اتاری اپنے بندے پر, خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولم یجعل لہ عوجا, اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی, اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, کجی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے